مت کیا کر گناہ توبہ کی آس پر اے انسان، مت کیا کر گناہ توبہ کی آس پر اے انسان، بے اختیاری سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا۔ اگر توبہ کی مہلت نہ ملی تو انجام کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہے، یہ اللہ کے بڑے اولیاء میں سے ہیں، لیکن فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تمام ڈاکو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، مشورہ ہوتا تھا کس طریقے سے کام کرنا ہے، کس راستے میں کام کرنا ہے، کون سے قافلے کو لوٹنا ہے۔ لیکن فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک خاصیت یہ تھی کہ جب بھی کسی قافلے کے سامان کو لوٹا کرتے تھے تو ان کی پوری کیفیت لکھ لیا کرتے تھے، کس کا سامان کس مقدار میں ہے، کس طریقے سے ہے، پوری چیزیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارادے میں جا رہے تھے، اس کی ایک آواز کان میں پہنچی، الم یأن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، کیا ابھی تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارا دل ڈر جائے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ، ہاں وہ وقت آ گیا ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کان میں پڑی تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان تمام گناہ کاموں سے، یہ تمام لٹیرے اور ڈاکو کے کاموں سے توبہ کر لیے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے ان کاموں سے جب توبہ و استغفار ہو گئے، اس کے بعد ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جن لوگوں کا سامان میرے پاس ہے، جن کی امانتیں میرے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس یہ پورے سامان لوٹایا جائے۔ چنانچہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے گھر تک ان کے سامان پہنچا کر کے آتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک یہودی کے پاس، کیونکہ اس کا بھی سامان حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس یہودی کے پاس جب پہنچے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں اپنا سامان نہیں لوں گا مگر ایک شرط کے ساتھ۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی سے کہا کہ تمہارا شرط کیا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ ہمارا جو سامان آپ کے پاس ہے اس میں ایک تھیلی ہے جس میں بالکل سونے سے بھرا ہوا ہے، مجھے وہ سونے سے بھری ہوئی تھیلی چاہیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس تھیلی کو جب اس یہودی کو دیا، جب وہ یہودی وہ تھیلی کھول کر کے دیکھتا ہے تو اس میں بالکل سونے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے فضیل، میں نے سمجھ گیا، میرے دل میں بالکل پکا یقین ہو گیا کہ تم نے بالکل سچی توبہ کر لی ہے، کیونکہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ جب کوئی انسان سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اگر ریت سے بھرا ہوا اگر تھیلی ہو تو وہ ریت بھی سونا بن جایا کرتا ہے۔ اور وہ جو تھیلی جس سے میں نے آپ سے طلب کیا اور یہ کہا کہ اس میں سونے سے بھرا ہوا ہے، حالانکہ اس میں سونے سے بھرا ہوا نہیں تھا بلکہ اس تھیلی میں بالکل ریت سے بھرا ہوا تھا، اور مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم نے سچی اور پکی توبہ کی ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ یہودی مسلمان بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے بالکل اللہ کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جب انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں
اتنے بڑے ولی بن جاتے ہیں کہ ان کے خلفاء میں سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے خلفاء میں سے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔